آئے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا۔ تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستے کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو آئے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے، تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے، اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ ہائے خداوند، تو مجھے جانچ، میرے دل کو پہچان، مجھے آزما، میرے خیالوں کو جان لے اور دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ پیار بھرا سلام آپ سب کو جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے حضور شکر گزار ہوں اس موقع کے لیے اس نے مجھے بخشا ہے۔ کلام میں سے پڑھتا ہوں، جو باتیں خدا مجھے دکھاتا ہے جن کی ضرورت مجھے ہے، انہیں کو میں سب کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جہاں موقع ملتا ہے۔ جیسے خدا مجھ پر رحم کر دیتا ہے، مجھے معلوم ہے ہر سننے والے پر وہ رحم کرتا ہے۔ ہم سب اس کے رحم کے محتاج ہیں، رہائی آزادی کے محتاج ہیں کہ وہ ہم کو آزاد کرے، اور اس کے دل کا ارمان یہ ہے، لکھا ہے وہ اپنے بندے کی اقبال مندی میں خوش ہے، وہ برکت دینا چاہتا ہے آپ کو، سب کو۔ آئے خدا مجھ پر بھی رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر سے، آمین۔ خداوند کے پیارو، خدا کا کلام جو آج مجھے نصیب ہوا ہے میرے لیے، وہی میں آپ کے نظر کرتا ہوں۔ اس میں بڑی پیاری بات خداوند کے کلام میں پڑھنے والے کو اور سننے والے کو سنائی دیتی ہے۔ وہ ہے خدا کی وہ محبت جو لا تبدیل ہے۔ خدا ہی ہے جس کی محبت میں وفاداری ہے، جو لا تبدیل ہے، جو رحم کرنا پسند کرتا ہے، جس کی خوشی بچا لینے میں ہے، گناہ برباد کرتا ہے، خداوند بچاتا ہے۔ لکھا ہے اس کی خوشی، اس کی خوشنودی اپنے بندے کی اقبال مندی میں ہے، وہ برکت دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہے چکھ کر دیکھو، آزما کر دیکھو کہ خداوند بھلا ہے۔ خداوند سے ڈرا ہوا ہے اس کے مقدس ہو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوں گے۔ عجیب محبت ہے خدا کی۔ لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جب کسی کو خدا کی محبت پر اعتبار آ جائے جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے،
خدا کی محبت، وہ محبت جو بچا لیتی ہے، اس محبت کا جسے تجربہ ہوا ہے، اس کے متعلق آج ایک بات دیکھیں گے کہ خدا کی وہ محبت لا تبدیل ہے، لا زوال ہے، وہ نہیں بدلتی۔ ہم بدل جاتے ہیں، ہم بگڑ جاتے ہیں، وہ نہیں، وہ وفادار ہے، صادق القول ہے، جو اس نے کہہ دیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر قادر ہے، کرتا ہے اسے پورا، چھوڑتا نہیں ہے وہ۔ ماں باپ ماں نہیں اپنے بچے کو چھوڑ سکتی، نہیں چھوڑنا مانگتی، لیکن گناہگار انسان ہے، مگر خدا ایسا نہیں، اس کی محبت ماں سے اور باپ سے بڑھ کر ہے، وہ نہیں چھوڑتا۔ دیکھو کیا لکھا ہے یہاں پر خدا کے کلام میں، ہم نے دیکھا ہے خدا کا تعلق ہے ایک خدا کے بندے کے ساتھ، اور اس کے لیے وہ یوں کہتا، تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے، تیرا ہاتھ مجھ پر ہے، اگر میں صبح کے پر لگا کے سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی میری رہنمائی کرے گا، تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھال لے گا۔ اس قدر قریب ہے خدا کے، اسے خدا کی حضوری کا احساس ہے، لیکن یہ کیوں کہتا ہے پھر بعد میں وہ، آئے خدا تو مجھے جانچ، میرے دل کو پہچان، مجھے آزما، میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، تو جانچ اور مجھ کو اپنی راہ میں لے چل۔ اس قدر قریب خدا کے، اس قدر اس کو یقین خدا کی حضوری کا احساس ہے، یہ دعا کر رہا ہے، دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، کبھی ایسا نہ ہو کہ مجھے معلوم نہ ہو، مجھے احساس نہ ہو، اور میں بھٹک جاؤں اور برباد ہو جاؤں۔ کیا اس بات کا امکان ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو خدا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو ٹھوکر کھا جائے، گر پڑے؟ اس لیے تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، تو جو اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے ہوشیار رہ، کہیں گر نہ پڑے۔ آج خدا کے کلام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب چلتے چلتے خدا کے ساتھ ساتھ کوئی گر پڑتا تو خدا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا اسے کہ وہ گر گیا اور وہ آگے نکل جائے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا دوست بھی ایسا نہیں کرتا، ماں باپ کا بھی ایسا نہیں کریں گے کہ اچھا کوئی بات نہیں، گر گیا ہم چلتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ خدا کیسے کر سکتا اپنے بندوں کے ساتھ ایسا؟ خداوند یسوع مسیح کبھی ایسے نہیں کر سکتا، وہ وفادار ہے، کہتا تجھے پتہ نہیں اپنی جان دے کر میں نے تجھے خریدا۔ اگر آپ نے کبھی یسوع مسیح پر اعتبار کر کے اپنی زندگی اس کے سپرد کی ہے، میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑی تسلی بخش بات ہے کہ اگر ہم کمزور ہیں، گر بھی جاتے ہیں، وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ کیسے پتہ ہے؟ ذرا دیکھیے زبور 37 میں اتنی پیاری بات ہے، انسان کی روشیں خدا کی طرف سے قائم ہیں۔ انسان کی روش جو ہوتی ہے، انسان کا راستہ، خدا اسے اپنے راستے پر چلاتا ہے، خدا ساتھ ساتھ چلتا ہے، خداوند کہتا میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ اس کی راہ سے خوش ہے۔ بڑا خوش ہوتا ہے انسان جب خدا کی راہ پر چل رہا ہو، خدا بھی خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کے، اپنے بندے کو۔ لیکن دیکھو امکان، اگر وہ گر بھی جائے، ہے امکان، ٹھوکر لگ سکتی ہے، کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے میں پہنچ گیا، یہ کبھی نہ کہے کہ میں کبھی گر نہیں سکتا۔ گر بھی جائے تو خوشی کی بات یہ ہے، اس کی وفاداری، اس کی محبت کی وفاداری ہمارا سہارا ہے۔ اگر گر بھی پڑے گا تو پڑا نہیں رہے گا، کیوں؟ کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے، اپنے ہاتھ سے، یہ یاد رکھنا، اپنے ہاتھ سے، کیونکہ کوئی اور ہاتھ نہیں لگائے گا، ہم اپنے ہاتھ سے نہیں اٹھ سکتے، کوئی اور ہمیں ہاتھ نہیں لگانے کو تیار ہوگا۔
اس لیے وہ اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے۔ بہت ساری مثالیں خدا کی وفاداری کی ہیں، نبیوں کی زندگیوں میں خدا کی وفاداری ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آج دیکھیں گے خداوند کے ایک شاگرد کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی محبت کی وفاداری۔ پہلی ملاقات پطرس کی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوتی ہے۔ مچھلی پکڑنے والا آدمی ہے، بہت پڑھا لکھا آدمی تو نہیں ہوگا، بہت دولت مند آدمی بھی نہیں ہوگا، مچھلی پکڑتا تھا، ایک معمولی سی زندگی تھی۔ اس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی ملاقات ہوتی ہے تو خداوند یسوع مسیح نے دیکھا ہے کہ مچھلی پکڑ رہے تھے، لیکن ساری رات انہوں نے مچھلی پکڑی۔ لوکا کی انجیل میں اس کا ذکر ہے، پہلی ملاقات 5ویں باب میں اس بات کا ذکر ہے۔ بھیڑ بہت تھی، لوگ یسوع مسیح کے کلام کو سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، کلام سننے کے لیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بات اس کے کلام میں ہے، اس کے کلام میں قدرت ہے، اس کے کام میں قدرت ہے، اس کے نام میں قدرت ہے، قدرتی قدرت، رحم، محبت ہے، سب کچھ اس میں۔ لیکن کلام سننے کے لیے اکٹھے ہوئے وہاں جھیل کے کنارے، اور پطرس اور اس کے ساتھی ساری رات بیچاروں نے مچھلی پکڑی، ایک بھی نہیں لگی، مچھلی آئی ہی نہیں۔ اب سوچ رہے ہیں بھائی اب گھر کیا خالی ہاتھ جائیں گے، کشتیاں خالی ہیں اور جال جو ہیں وہ پھٹ گئے ہیں، ان کی مرمت کر رہے ہیں، یہ حالت ہے ان کی۔ پہلی ملاقات خداوند یسوع مسیح سے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا میں تیری کشتی میں بیٹھ کے بات کرنا مانگتا ہوں، تو کشتی کو ذرا ہٹا لے۔ اس میں بیٹھ گئے خداوند یسوع مسیح اور سارے لوگوں کو کلام سنا رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے کہا ایسا کرو کہ تم لوگ اپنا جال ڈالو دہنی طرف۔ وہ کہہ سکتا تھا تجھے ان باتوں کا کیا ہوتا، ساری زندگی ہم مچھلی پکڑتے رہے، ساری رات یہاں ڈالا، ادھر بھی ڈالا ادھر بھی، لیکن وہ جو کلام سن رہا تھا ایسا لگتا اس سے اس کی زندگی پر اثر ہوا ہے کچھ۔ اس نے حکم مانا خداوند یسوع مسیح کا، مان لی بات۔ اتنی مچھلیاں آ گئیں جہاں کچھ نہیں تھا کہ جال پھٹے جا رہے ہیں، تو اپنے دوسرے پڑوسیوں کو بلایا بھائی آؤ جلدی جلدی آ جاؤ۔ وہ اس میں بھی بھر رہے ہیں، دوسری کشتی بھی بھر گئی، ان کی بھی بھر گئی۔ پہلی ملاقات ہے۔ لیکن مچھلی سے زیادہ خداوند یسوع مسیح نے اسے کچھ اور بھی دیا۔ اسے اپنی حضوری کا احساس بخشا، اس پر ظاہر کیا وہ ہے کون، کس کا حکم ماننے سے اسے برکت ملی ہے۔ جب اس نے خداوند کی حضوری محسوس کی ہے تو کہتا ہے خداوند میرے پاس سے چلا جا، میں گناہ گار آدمی ہوں، تو پاک ہے میں ناپاک ہوں۔ کیسے پتہ لگا اسے؟ ایک حکم مان لو خدا کا، پھر دیکھو کیا کچھ کرتا ہے وہ۔ ایک بات مان کے دیکھو خداوند یسوع مسیح کی، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا کہ وہ ہے کون۔ تب خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ نہ ڈر، میں چلا جاؤں گا تو پھر تیرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ دیکھ میں تجھے مقرر کر رہا ہوں، ایک بہت بڑی خدمت تجھے دے رہا ہوں۔ یہ تو مچھلیاں پکڑ رہا ہے، اس کے بجائے تو آدمیوں کو جا کے خدا کا کلام سنایا کرے گا۔ وہ جو گناہ کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، میں انہیں اپنی محبت کی ڈوریوں سے کھینچا کروں گا۔ یہ ہو جائے گا تیری زندگی کا مقصد۔ یہاں سے اس کی زندگی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتا، بڑا پیارا خدا کا خادم، بہت پیارا رسول۔ ایک دن کی بات ہے، خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتایا، سارے شاگردوں کو، کہ وقت آ رہا ہے جس کام کے لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں وہ پورا ہوگا۔ مقصد میری زندگی کا یہ ہے کہ میں مصلوب کیا جاؤں، مار دیا جاؤں۔ یہ وہ بات ہے جو تم نے سنی ہے یوحنا کی معرفت، اور نبیوں نے بھی اس بات کی پیشن گوئی کی ہے۔ داؤد نے ذکر کیا ہے، یسایہ نے ذکر کیا ہے، یوحنا نے بتایا یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ میں اسی لیے آیا ہوں، جہان کا گناہ اٹھانے کے لیے، کیونکہ صلیب پر خدا کی دونوں باتیں پوری ہوں گی۔ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ خدا منصف ہے، گناہ کی برداشت نہیں کر سکتا۔
حساب لیتا ہے، گناہ کی سزا ملتی ہے. خدا گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا، چھوڑ بھی نہیں سکتا، گناہ کی سزا ضرور دیتا ہے، لیکن گناہ بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. ہم سب کو خدا کے حضور اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے. وہ محاسب ہے، عدل کے تخت کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکے گا. لیکن میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ جہاں خدا کا عدل ہے وہاں خدا کا رحم بھی ہے. خدا نے قسم کھا کے یہ کہا ہے کہ مجھے گناہگار کی موت سے خوش نہیں. وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ نجات پائیں. خدا نے جہان سے محبت رکھی ہے تاکہ کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. میں اسی لیے آیا ہوں. تو میری صلیب ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے تاکہ خدا کا انصاف تسلی پائے، جسٹس جو اس کا ہے اس کی تسکین ہو. وہ کہہ سکے کہ میں نے سزا دی ہے گناہ کی. گناہ کی سزا دینے کے بعد وہ اپنی محبت کو بھی ظاہر کر سکتا ہے. یہ دونوں باتیں، خدا کا انصاف، خدا کی عدالت اور خدا کی محبت، دونوں صلیب پر ظاہر ہوں گی. ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، مصلوب کیا جائے، مارا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. یہ سب کچھ ہوگا تمہارے ساتھ، خدا بتا رہا شاگردوں کو. پطرس کہتا ہے ایسا نہ کہہ، اور پھر کہتا میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا. سب چھوڑ دیں، میں تیرے ساتھ رہوں گا. میں تو تیرے لیے مرنے پر بھی، موت بھی تیرے لیے برداشت کرنے کو تیار ہوں. سب کچھ ایسا نہ کہے تو جو کہہ رہا سب چھوڑ دیں گے، مجھے مصلوب کیا جائے گا، میں نہیں چھوڑوں گا. اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے اور خداوند اسے یوں کہتا ہے کہ پطرس ایسا نہ کہے. 3 دفعہ تو میرا انکار کرے گا، 2 دفعہ انکار کرے گا، تیسرے وہ مجھ پر لعنت بھیجے گا، میں دیکھوں گا، مرغ بانگ نہیں دے گا، مجھے معلوم ہے تو گر جائے گا. ایسا مت کہہ، اپنا مقابلہ دوسروں کے ساتھ مت کر. یہ گر جائیں گے، تو گرے گا. اور گر گیا. کیا ہوا خدا کے اس عہد کا اس کے ساتھ کہ میں تجھے استعمال کروں گا تاکہ تیرے ذریعے سے بہت لوگ جیت لیے جائیں گے. میں انہیں اپنی محبت کی ڈوریوں سے باندھ لوں گا، تجھے استعمال کروں گا. تو جال سے مچھلیاں پکڑتا ہے، میں تجھے استعمال کروں گا محبت کی ڈوری کے لیے. انہیں باندھوں گا، لوگوں کو گناہ گار آیا کریں گے، تو کھینچ کے لائے گا لوگوں کو. کہاں گیا وہ وعدہ؟ تو میرے ساتھ وفادار نہ رہا تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا تھا کہ اب تو اس لائق نہیں، اب تیرا میرے ساتھ کوئی سروکار نہیں. مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جب پہلی دفعہ ملاقات ہوتی ہے تو پھر اسی طریقے سے ہوتی ہے. پطرس اور اس کے ساتھی لگے ہوئے مچھلی پکڑنے میں، کوئی مچھلی نہیں لگ رہی. پھر خداوند کنارے پر آتا ہے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے آپ کو ان پر ظاہر کر رہا ہے. کیسی اچھی بات ہے، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر لیا، تیار کیا کچھ، اور چلا کے کہتا ارے بھائی کچھ پکڑا تم نے؟ وہ کہتا نہیں کچھ نہیں، کچھ کھانے کو ہے تمہارے پاس؟ کہ نہیں کچھ نہیں کھانے. آ جاؤ پھر چلے آؤ، ادھر آ جاؤ. ان میں سے ایک نے، یوحنا نے پہچان لیا. پطرس سے کہتا پطرس ارے ایسا لگتا ہے تو یسوع ہے، یہ تو خداوند ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اوہو پھر نہیں اس سے رہا گیا، سارے کے سارے آ گئے، کھا لیا کھانا. اب خداوند یسوع مسیح پطرس سے پوچھتا ہے ایک بات، کہتا پطرس تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ پطرس کا جواب یہ ہے، خداوند یوحنا کی انجیل میں سے میں پڑھتا ہوں، خداوند نے اس سے کہا کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ جب کھانا کھا چکے تھے اسے انہیں شمعون پطرس سے کہا شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ جب تو کہہ رہا تھا کہ یہ سب چھوڑ دیں گے لیکن میں نہیں چھوڑوں گا، ان کے مقابلے میں تو مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہے. اس نے کہا ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. دیکھا آپ نے فرق؟ اس نے
ہاں نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ ہاں خداوند میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، اب نہیں کہہ سک رہا، ہمت نہیں ہو رہی ہے یہ کہنے کی کہ ہاں خداوند میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، یہ نہیں کہا اس نے پہلی دفعہ۔ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں، لیکن خداوند کا جواب کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ اچھا اب نہیں محبت رکھتا تو وہ جو میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ تجھے میں استعمال کروں گا، تو میں افسوس ہے مجھے، میں اب تجھے استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں کہا۔ اس نے اس سے کہا تو میرے برے چرا، ارے جو خدمت تجھے دی تھی وہ کر۔ اس نے دوبارہ اس سے کہا شمعون یہونا کے بیٹے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ ہمت نہیں ہو رہی، کیسے کہہ دے؟ یاد آ رہا ہے اسے، اس کی آنکھوں کے سامنے میں نے اس پر لعنت بھیج دی تھی، تب مرغ نے بانگ دی تھی۔ میں کیسے کہتا ہوں کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں، تجھ سے محبت رکھتا ہوں؟ میں تو رکھ نہیں سکا، چاہتا تو تھا، محبت رکھ نہ سکا۔ اس نے پھر اس سے کہا میری بھیڑیں کوئی گلے بانی کر، میرے پیار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ میرے پیار میں تبدیلی آئی، نہ میرے اعتبار میں تبدیلی آئی ہے۔ مجھے اب بھی اعتبار ہے، تجھ پر نہیں، اپنی محبت اور اپنی قدرت پر اعتبار ہے، میں اب بھی تجھے استعمال کر سکتا ہوں۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا شمعون یہونا کے بیٹے کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ پیار نہیں کر سکا تو عزیز رکھتا ہے، اس لیے اب تو میری خدمت نہیں کر سکے گا، اب تو میرے لائق ثابت نہیں ہوا۔ یہ کہا اسے، چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کہ تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر دل ٹوٹ گیا۔ اس سے کہا خداوند تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں، تجھے معلوم ہے میں نے کیا کیا ہے، تجھے تو معلوم ہے خداوند میں اس لائق نہیں ہوں، میں نے انکار ہی نہیں کیا تھا، تجھ پر لعنت بھیجی تھی، میں کیسے کہہ دوں کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں؟ میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے، پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے اس گفتگو کو، اس بات چیت کو جو پطرس اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان ہوئی ہے۔ اس سے محبت رکھتا ہے، تجھے تو پتا ہے، عزیز رکھتا ہوں، اب بھی عزت کرتا ہوں تیری۔ اچھا میری بھیڑے چرا، اس سے محبت رکھتا ہے، خداوند تجھے پتا ہے۔ تیسری بار جب اس نے کہا تو زخموں میں ایسا لگا، خوف، اے خداوند تجھے تو پتہ ہی ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں۔ کہتا تجھے نہیں پتا، تو بدل گیا، میں لا تبدیل ہوں، میں آج بھی تجھ سے ویسے ہی محبت رکھتا ہوں جیسے پہلے رکھتا تھا۔ ارے ایسا وفادار پیار کرنے والا کہاں ملے گا؟ اس کو کہا جا دیکھ ایسا ہوگا، تجھے بڑا افسوس ہے تو نے میرا انکار کر دیا، تو نے مجھ پر لعنت بھیجی تھی، دیکھ میرا فضل، میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھے روح القدس سے معمور کر دوں گا۔ وقت آ رہا ہے کہ تیرے دل کا جو ارمان تھا میرے لیے، مجھے معلوم ہے تو محبت کرتا ہے، گہرائی میں دیکھ سکتا ہوں دل میں چھپی ہوئی تیری محبت، بے شک تو مجھے پیار کرتا ہے، بے شک تو گر گیا، لیکن وہ جو تیرا پیار تیرے اندر ہے، مجھے معلوم ہے تو مجھے پیار کرتا ہے۔ ارے کیا ہوگا جب تو بھیڑیں چرائے گا، جب تو خدمت کرے گا، جب تو گواہی دے گا، تو میری خاطر اپنی جان دے گا، اور اس طریقے سے اپنی جان دے گا کہ جان دینے سے میرا جلال ظاہر کرے گا۔ لکھا ہے کہ جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا، دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا، جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا۔ ان باتوں سے اشارہ کیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا۔ موت کے وسیلے سے جلال ظاہر ہوگا۔
زندگی کے وسیلے سے ہی نہیں، تیری موت کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ ارے جیسے میری محبت کے وسیلے سے خدا کے انصاف اور خدا کی محبت کا کمال ظاہر ہوا ہے، اسی طریقے سے میرے شہیدوں کی موت سے خدا کی بے حد شفقت کا اظہار ہوتا ہے۔ دیکھا ہم نے خدا کے پیار کی وفاداری، وہ کہتا رہ گیا میں اس لائق نہیں۔ خداوند نے اسے کہا تو اس لائق نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے میں کیا کر سکتا ہوں، میری قدرت بے حد ہے، میری محبت لازوال ہے، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تیری زندگی سے وہ کام لوں گا، وہ کام کرے گا تو جو خدا کے سوا اور کوئی اور کر نہیں سکتا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، مجھے معلوم نہیں آپ کا کیا حال ہے، یہ مجھے معلوم ہے ہم سب گناہگار ہیں، کمزور ہیں، ہم گر جاتے ہیں، لیکن وہاں یہ بات کہی گئی تھی جو بڑی خوبصورت بات ہے، حیران کن ہے، وہ میں آپ کو پھر سے سناتا ہوں۔ زبور 37، اس سے مجھے بڑا سہارا ملا ہے زندگی کے سفر میں، اس کے سہارے میں چل رہا ہوں، اور یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں، وہ اس کی راہ سے خوش ہے، اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا، خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے، اپنے ہاتھ سے۔ خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے یوں نہیں کہا میں تیرے لیے بندوبست کروں گا کوئی اور نہیں، وجہ اس کی یہ، خداوند گناہگار کو جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں خداوند کے پیچھے چلوں، گر سکتے ہیں، ہم سے ہوتے ہیں گناہ، گر جاتے ہیں، لیکن خدا کا یہ شکر ہے ہم کو بتایا گیا ہے، ہمارے لیے فضل کا تخت ہے، ہم آ سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہر طرح کی ناپاکی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ عدل بھی اس کا ہو جائے گا کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کو لے لیتا ہے، محبت بھی ظاہر ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہمیں بچا لیتا ہے، یہ دونوں چیزیں اس کی ذات میں، تو یہ ہوتا رہتا ہے کہ دیکھو اپنے ہاتھ سے، کیسی عجیب بات ہے کہ خدا خود کرتا ہے یہ۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو کسی اور کے سپرد نہیں کرے گا۔ مبارک وہ لوگ ہیں جن کو پتہ لگ گیا کہ خداوند کی محبت لا تبدیل ہے، وہ اس کے پاس لوٹ آتے ہیں، وہ انہیں اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہے، صاف کرتا ہے، سنبھال کے کھڑا کر دیتا ہے، اور جیسے اس نے دعا کی تھی کہ اے خداوند مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، مجھ کو ابدی راہ میں لے چل، پھر سے وہ اس راہ پہ قائم کر دیتا جو ہمیشہ تک رہنے والی زندگی کی راہ ہے۔ گھبرانا نہیں میرے پیاری بہن، پیارے بھائی، اگر ایسا ہو گیا ہے اٹھ کھڑے ہو، وہ نہیں بدلا، اس کی محبت میں کمی نہیں ہے، لا تبدیل ہے، وہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہہ رہا آجا، لا اپنا ہاتھ بڑھا بیٹی، اپنا ہاتھ بڑھا، لا میں تجھے اٹھا دوں، اٹھ جاؤ، مان لو اپنے قصور، کہہ دو خدا میں مجھے معاف کر، مجھے دھو دے، وہ آپ کو دھوئے گا، گلے سے لگائے گا اور کہے گا میری بیٹی، میرے بیٹے، جا دوسروں کو بھی بتا میری محبت کے بارے میں جو لا تبدیل ہے، حیرت انگیز ہے۔ خدا مجھ پر اور آپ پر رحم کرتا رہے، آمین۔